اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محنت کش ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پاکستان اسٹیل سے تعلق رکھنے والے کارکنان، افسران، میں سب سے پہلے تو اپنی یونین کی جانب سے ان لوگوں کو ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہوں اور ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جو اس کرونا وائرس جیسی وبا کا شکار ہوئے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن میں ڈاکٹر عبدالقادر سومرو، بہت اچھے انسان، بہت نفیس انسان، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ اسی طرح اور بھی کچھ دوست جو اس وائرس کا شکار ہوئے اور دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ پھر آج آپ نے دیکھا طیارے کا جو حادثہ ہوا PIA کے، اس میں جو لوگ شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے۔ اسی طرح میرے وہ دوست، وہ ساتھی، وہ بزرگ جو ریٹائرمنٹ کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے اور بڑی مشکلات میں جس طرح یہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے، وہ انتہائی مشکلات کا شکار ہو کر اس دنیا سے گئے، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک ان کے بھی درجات بلند کرے۔ میرے ساتھیوں، آج میں آپ سے کچھ باتیں ایسی کرنا چاہوں گا جو روٹین سے ذرا ہٹ کے ہیں، لیکن وہ آج اس لیے ضروری ہیں کہ ایک طویل عرصہ میں نے آپ کی خدمت کی پاکستان اسٹیل کے حوالے سے، اس میں بے شمار مراحل آئے، کوشش کروں گا کہ مختصراً ان کا ذکر ہو، لیکن تاریخ کی درستگی کے لیے یہ باتیں اس لیے کرنا پڑ رہی ہیں کہ میرے وہ ساتھی جو MTC کے بعد ریٹائرمنٹ کا حصہ بنتے جا رہے تھے یا بنتے جا رہے ہیں، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ادارے سے جا چکی ہے۔ وہ واقف تھے مجھ سے بھی، اور جو ٹریڈ یونین یا جو CBA کے ادوار ہم نے گزارے ان سے بھی، لیکن میرے نئے ساتھی اس میں میجورٹی ایسی ہے جو ان حقائق سے واقف ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 1988 میں 1988 میں یہ پیپلز ورکر یونین ایک انٹرنل الیکشن کے تھرو میرے پاس آئی، اس کی ذمہ داری۔ اس سے پہلے میں ایک سینئر وائس پریزیڈنٹ کے حصے سے کام کر رہا تھا، لیکن 88 میں یونین CBA تھی، تو آخری 48 ڈیز میں، آخری 48 دنوں میں وہ ایک مکمل ذمہ داری مجھ پر آئی بحیثیت جنرل سیکرٹری۔ میں نے پوری کوشش کی کہ وہ 48 دن جو اس 2 سال کی CBA کی آخری مدت بچی تھی، اس میں وہ تمام کام کیے جائیں جو 2 سال نہیں ہو سکے تھے، اور وہ کوشش اللہ تعالیٰ نے ایسی کامیاب کی تمام دوستوں کے تعاون سے کہ ہم نے اس 48 دنوں میں ایک ہفتہ خوشخبری بنایا، جس میں ڈیلی ایک سرکولر مینجمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اسی طرح وہ پورا ہفتہ جو ہے خوشخبریاں ہمارے محنت کشوں کو ملتی رہیں، اور وہ اجتماعی مسائل جو ہے بڑی تیزی سے حل ہوئے۔ اس کے بعد پھر 1990 کی CBA میں ہم
کچھ ووٹوں سے، میرا خیال 554 ووٹوں سے ہار گئے، اور ایم کیو ایم کی سی بی آئی۔ اس کے بعد جو بھی ہوا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، آج وہ حالات نہیں ہے کہ میں اس کو ڈسکس کروں۔ لیکن اس کے بعد پھر 1995 میں ہماری سی بی اے دوبارہ بنی، اور اس میں موقع ملا کہ میں آپ کی خدمت کروں، اور اس سی بی اے میں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ہمیشہ دعا گو ہوں ان کے لیے کہ ان کے تعاون سے 1100 سے زیادہ لوگوں کو نوکریوں پر بحال کیا گیا، ایک تاریخی چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا جس کو ہم نے بے نظیر چارٹر آف ڈیمانڈ کا نام دیا، اور پھر 95 سے 97 تک وہ ہماری سی بی اے چلی۔ 97 کے بعد پاکستان اسٹیل میں ٹریڈ یونین ایکٹیویٹیز کو ان آفیشلی ان اناؤنسڈ بین کر دیا گیا، اور اس طرح 97 جنوری کے بعد پاکستان اسٹیل میں ٹریڈ یونین کی اجازت نہیں دی گئی۔ لیکن آن پیپر قانونی حیثیت سے ہم سی بی اے تھے، ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ پھر 99 میں کرنل افضل مرحوم چیئرمین بن گئے ادارے کے، جنرل مشرف کا دور تھا، اور پھر اس طرح سن 2000 سے لے کر اور 2004 تک مجھے نیب پنجاب میں لاہور میں مستقل میرے خلاف ایک کیس چلتا رہا، اور اس میں بھی وہی تھا کہ جی آپ کی لبرٹی مارکیٹ میں دکانیں ہیں، آپ کی 9 دکانیں ہیں لبرٹی مارکیٹ میں، آپ کے اتنے پلاٹ ہیں، جوہر آباد ایک سرگودا کے قریب جگہ ہے، یہ آپ نے بنا کے دیا مکان اپنے سسرال کو، یہ پراپرٹی وہ پراپرٹی۔ 4 سال تک 2000 سے لے کر 2004 تک وہ نیب پنجاب میں کیس چلا، اور آخر یہ ہوا کہ 2004 میں نیب پنجاب کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں جا کر اس کیس کو وڈرا کرنا پڑا، اور الحمدللہ وہ جو ایک فرضی داستانیں تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں، اور میں نیب کی عدالت سے باعزت بری ہوا۔ اس کے بعد 2004 کے بعد 2005 آیا تو پاکستان اسٹیل اچانک پرائیویٹائزیشن کے فاسٹ ٹریک پہ ڈال دی گئی۔ اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز نے اور جنرل مشرف نے پاکستان اسٹیل کو پرائیویٹائز کیا اور اونے پونے داموں پرائیویٹ کر دیا 21 ارب 68 کروڑ میں۔ اس پہ ایک جدوجہد کا آغاز کیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی ہدایت پر، اور میرے ساتھیوں نے اس میں قربانیاں دیں، میرے ساتھیوں کی نوکریاں ختم کی گئیں، ان کو جنرل قیوم نے نوکریوں سے ڈسمس کیا، میرے ساتھیوں کو کراچی سے باہر ٹرانسفر کیا گیا، مرزا طارق کو گجرانوالہ بھیج دیا گیا۔ اسی طرح ہمیں مسلسل ایک ٹارچر کیا جاتا رہا ذہنی طور پر، لیکن ہم اس جدوجہد سے پیچھے نہیں ہٹے، اور پھر بالآخر
کیوں کہ وہ ایک حق کی فتح تھی. وہ ایک ہزاروں ملازمین جن میں صرف کارکنان نہیں افسران بھی شامل تھے، ان کے روزگار کا مسئلہ تھا. اور الٹیمیٹلی اللہ پاک نے کرم کیا اور 23 جون 2006 کو وہ پرائیویٹائزیشن کا کیس ہم جیت گئے. لارجر بینچ نے 9 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ پاکستان اسٹیل کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ اصولوں کے مطابق نہیں ہوئی، ضوابط کے مطابق نہیں ہوئی، اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا. اس کی پاداش میں غداری کی بھی کہ میرے پہ FIR کاٹی گئی اور دیگر کلازز لگا کر، دفعات لگا کر وہ FIR کاٹی گئیں. ساتھیوں کی بھی FIR کاٹی گئی. لیکن ہم نے وہ حوصلہ بلند رکھا اور اس کو ایک حصہ سمجھا جدوجہد کا. پھر اس کے بعد 2007 میں اور 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو مسلسل ہم اس جدوجہد میں شامل تھے. اور پارٹی کی حکومت آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں ٹریڈ یونین کی بحالی کا جب آغاز ہوا تو سب سے پہلے پاکستان اسٹیل میں ریفرنڈم کرایا گیا، اور وہ 11 سال کے بعد، 11 سال کی مدت کے بعد وہ 2008 میں ریفرنڈم ہوا. 2008 کے ریفرنڈم میں ریفرنڈم جیتنا تھا اور مسائل کا انبار ہمارے سر پہ پڑنا تھا. ورکرز کے علیحدہ مسائل تھے، آفیسرز کے علیحدہ مسائل تھے، جو لوگ نوکریوں سے نکل گئے تھے ان کی ری انسٹیٹمنٹ کے علیحدہ مسائل تھے. 11 سال تک جو ٹریڈ یونین نہیں تھی اور ورکروں کے جو ان کا حق مارا جا رہا تھا، ایک ہڈی پھینکتے تھے بونس کی. پورا سال آپ کے تمام جو حقوق تھے مختلف ہیڈز کے ان کو سلب کر کے ایک ہڈی پھینکی جاتی تھی بونس کی شکل میں. اور ہمارے دوست اس ہڈی کو اٹھاتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس میں سب کچھ ہے. وہ تو آپ ہی کا پیسہ، آپ کا خون چوسا ہوا، اس میں سے وہ آپ کو ایک بونس دے دیتے تھے. یہ ساری چیزیں، یہ سارے مسائل 17 سال پرانے مسائل. 11 سال کی CB آنے کے بعد کوئی ہمیں ادھر سے کھینچ رہا ہے کہ یہ 17 سال سے ہم اس میں پڑے ہیں، یا ہمیں یہ کرو یا ہمیں پروموٹ کرو. کوئی کہہ رہا ہے اس اسکیل میں ہیں. 2008 بہرحال مختصر کہ 2008 کی CBA میں آنے کے بعد سب سے پہلے ایک ایڈ ہاک ریلیف دیا گیا. اور وہ ایڈ ہاک ریلیف کیا بنا؟ وہ پاکستان اسٹیل کی تاریخ کا حصہ بن گیا کہ جہاں دیگر چیزیں دی گئیں اس میں مجھے یاد ہے کہ ہاؤس رینٹ میں اضافہ کیا گیا، شفٹ الاؤنس میں اضافہ کیا گیا، اور جو سب سے بڑا تاریخی کام ہوا جو اور کسی ادارے میں نہیں ہے، یہ یاد رکھنا، وہ پاکستان اسٹیل میں ہوا. اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخی کام تھا اور ہے، کہ اس لیے کہ اس کی جو گریجویٹی تھی وہ گراس پہ کر دی گئی. گراس گریجویٹی کا جب کام ہوا تو اس سے بہت ساری ایک تعداد آفیسرز کی مجھ سے ناراض ہو گئی. کیوں کہ وہ صرف ورکرز کے لیے تھا. اور مجھے خوشی، اور میں سرخرو ہوں اللہ کے حضور، کہ میں تو الیکٹ تو مجھے تو ورکرز نے کیا تھا نا.
تو پہلے تو میں اس کی نمائندگی کا حق ادا کروں گا، اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. اور ہر میں یہ سوال کرتا ہوں وہ جو ناراض میرے اس وقت سے میرے پیچھے پڑے اور ناراض رہے کہ میں نے کون سا غلط کام کیا ہے. آپ بتائیں. اگر میں ورکرز نے مجھے چنا اپنے مستقبل کے لیے، بہتر مستقبل کے لیے چنا، اور میں نے اگر ورکرز کو گراس گریجویٹی دلائی، اور میں تو بہت خوش ہوں کہ میرا ورکر جو ہے وہ یہاں سے 80 لاکھ روپیہ لے کر گیا ہے آفٹر ریٹائرمنٹ، 90 لاکھ لے کے گیا ہے. ایسے بھی ورکرز ہیں سینئرٹی میں، تو میں خوش ہوں. پھر میں نے آپ کو کہاں چھوڑا؟ آپ وہی یونین آفس ہے جہاں آپ آتے تھے، وہی یونین آفس ہے جہاں آپ اپنے مسائل لے کر آتے تھے، وہی یونین آفس ہے جہاں آپ مٹھائیاں اور ہار لے کر آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جونیئر افسر ہیں، خدا کا واسطہ یہ ہمیں. تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت محترم آصف علی زرداری صاحب کی سربراہی میں، اس میں مجھے پاکستان اسٹیل میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر بنایا گیا بحیثیت چیئرمین سی بھی ہے. میں نے وہاں بھی، میں اس رمضان کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر کہتا ہوں، اور یہ بھی ساتھ کہتا ہوں کہ بورڈ کے اس وقت کے چیئرمین، بورڈ کے اس وقت کے ممبران اور اس سب کمیٹی کے ممبران، پرچیز کمیٹی میں تھا میں، آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کمیٹی میں تھا میں، اس میں ایک ڈالر کے لیے لڑا پاکستان اسٹیل کے لیے، ایک ڈالر کے لیے 2 ڈھائی گھنٹے. دوسرے افسران تیار بھی ہو جاتے تھے تو میں کہتا تھا نہیں ابھی رکو، تاریخ گواہ ہے، اور وہ افسر زندہ ہیں، وہ ممبر زندہ ہیں بورڈ کے. میں نے مل کا جو حق ادا کیا. کبھی چارٹر آف ڈیمانڈ پہلے بورڈ میں جاتی تھی؟ نہیں. ہم نے 95 کی کہاں گئی بورڈ میں، 88 کی کہاں گئی بورڈ میں، اس دفعہ بورڈ میں بھیجی گئی. بورڈ سے یونانیمسلی اپروو ہوئی، کسی ایک بورڈ کے ممبر نے اعتراض کیا نہیں. اور وہ چارٹر آف ڈیمانڈ ملی کہ جس میں پچھلے 11 سال کو بھی کور کیا گیا. پھر دوسری چارٹر آف ڈیمانڈ دی 8-10، پھر 10-12، اور اس میں بھی آپ نے دیکھیں کہ آپ کو کتنے بینیفٹ ملے. تو جونیئر افسر اور ان افسران دوستوں کی بات کر رہا تھا کہ ان کی پالیسی بنائی، انہی کو اختیار دیا، انہی میں سے دوستوں کی کمیٹی بنائی کہ جی آپ ایک کیریئر پلاننگ پالیسی کے تحت بتا دیں، اور بورڈ میں ان کی بنائی ہوئی پالیسی لے کے گئے. اور الحمدللہ میں نے ان کی وکیل کی حیثیت سے بورڈ میں دلائل پیش کیے، اور کسی ایک ممبر نے بھی اختلاف نہیں کیا. 12 کے 12 میرے علاوہ 11 ممبر تھے، ایک چیئرمین اور 10 ممبر، اور 12 کے 12 بورڈ کے ممبران نے اس کو ایگری کیا. اور پھر جونیئر افسر سے اسسٹنٹ مینیجر اور اسسٹنٹ مینیجر سے ڈپٹی مینیجر بنے. بھائی یہ کس کے دور میں بنے ہو؟ پھر 2008 سے جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، 2008 سے جب سے پیپلز یونین آئی، سی بی اے بنی، اسٹیل مل لٹ گیا، اسٹیل مل کو لوٹ لیا، اسٹیل مل کو کھا لیا. یہ سن کر میں اس لیے یہ باتیں آج آپ سے کر رہا ہوں کہ میں تنگ آ گیا. کسی نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ کیا کھا لیا اور کیا لوٹ لیا. میں نے جیسے ذکر کیا 2001 سے 4 تک نیب لاہور چلا، اور وہ مجھ سے پوچھتے رہے یہی جو میں 95 سے 97 تک آپ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دے گیا تھا کہ اتنا کیسے. آپ کو جب بھی کوئی بینیفٹ دیا جاتا ہے تو حکومتیں اور ایجنسیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اسٹیل مل کو نقصان پہنچایا گیا. اب
2017 जनवरी, रेफरेंडम हुआ है 12 अप्रैल 17 को। जनवरी 2017 से फिर नैब मेरे पीछे, क्यों कि आपको 2 चार्टर ऑफ डिमांड और दीगर जो बेनिफिट्स दिए थे वो, और फिर 4732 लोगों का रेगुलर होना, फिर पीछे जनवरी 2017 से। आप अंदाज़ा करें, वो इशू नहीं है कि नया पीछे या FIA पीछे। वो जिसने किया होगा वो परेशान हो, घबराए। मुझे तो ये रेफरेंडम 12 अप्रैल 17 को ये शाम को ही कह रहे थे तो दुबई भाग गया। फिर मेरी सोने की दुकानें बड़े अरसे से दुबई में इन्होंने बना दी, लंदन में होटल बना दिए, पता नहीं, और डिफेंस में कितने घर बना दिए। ये बातें आप भी सुनते आए हैं और मैं भी सुनता आया हूँ। और नैब के ज़राए या FIA के ज़राए हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है कि उनकी हदूद कितनी ज़्यादा हैं, पाकिस्तान का कौन सा बैंक है, पाकिस्तान का कौन सा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो उनकी दस्तरस से बाहर है, कौन सा रिकॉर्ड है जो वो जब चाहें हासिल नहीं कर सकते। यहाँ तो पता नहीं पनामा शनामा और कहाँ से ले आए वो। तो क्यों नहीं आज तक मेरे ख़िलाफ़ ये जनवरी 2017 से लेकर आज तक साबित हुआ? सिंध हाई कोर्ट में हर पेशी पर जो कहा जाता था, तो क्यों नहीं वहाँ इंक्वायरी अफसर आगे कहता था कि ये निकल आए कि जी हम ये असासा जात। और मेरे साथ क्या क्या जुल्म हुआ कि ये वो अखबार है, ये 10 अप्रैल 2017 को हज़ारों की तादाद में बांटा गया, जिसमें पाकिस्तान स्टील CBI के चेयरमैन शमशाद कुरैशी की करप्शन के खिलाफ नैब ने तहकीकात शुरू कर दी। ये इशू नहीं है, इसमें एक नैब का लेटर लगा हुआ है। ये वो लेटर है जो उन्होंने स्टेट बैंक को लिखा, जो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल लेटर है। और वो ये अखबार तक कैसे पहुंच गया? वो तो स्टेट बैंक को लिखा गया था। फिर उसमें मेरे पूरे बच्चों के, फैमिलीज़ के जो है वो नाम, ID कार्ड, अकाउंट नंबर ये छापे गए 10 अप्रैल को, और एक दिन के गैप के बाद रेफरेंडम होना था, क्योंकि इसकी तरदीद का टाइम ही ना मिले। एक दिन बाद रेफरेंडम है। इसको मैंने फेस किया, कर रहा हूँ। इन आपकी जो लोग रेगुलर हुए 2010 में, इंतहाई ईमानदारी से, दयानतदारी से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो सब जानता है। एक भी बंदा बग़ैर किसी क्राइटेरिया के रेगुलर नहीं होने दिया। एक भी बंदा, किसी इस रेगुलर होने वाले से किसी ने कोई करप्शन की हो, कोई पैसा मांगा हो, आज भी कोई सामने आके हल्फिया कह दे, मैं जवाब दूँ। इसी तरह ये जो डेथ ग्रांट के चेक होते हैं, और दूसरे पता चलता था जी कि वो इसके पैसे लिए जाते हैं और ये नीचे लिए जाते हैं, स्टील टाउन में मकानों के पैसे लिए जाते हैं। कोई एक आदमी आके मुझे कह दे, कोई एक अल्लाह का बंदा, कि उसको मेरी तरफ से शिकायत हो कि कहीं किसी भी मद में उससे कोई पैसा तलब किया गया, डेथ ग्रांट या दूसरे चेक या वेलफेयर के। मैंने खुद बुलाया यूनियन ऑफिस में और चेक कहा इधर ले आओ। जब शिकायतें आई, अपने हाथ से देते हुए कहा कि हल्फिया बताओ कि तुमसे किसी ने पैसा मांगा। तो चेक रिसीव करने वालों ने कहा कि नहीं जी, हमसे किसी ने नहीं मांगा। और अब फिर मेरे पास क्या क्राइटेरिया, क्या करूं? और मैं CBI का चेयरमैन रहा हूं इन अदवार में, मैं कोई किसी नैब का या FIA का चेयरमैन नहीं रहा हूं।
کہ میں دیکھتا پھروں پکڑتا پھروں کہ یہ کیا کرپشن ہو رہی ہے وہ کیا کرپشن. میری ذمہ داری جہاں تک ہے میں نے پوری کی ہے. میری ذمہ داری بورڈ میں تھی, میں نے پوری کی ہے. میری ذمہ داری ایز چیئرمین سی بی اے تھی, میں نے پوری کی ہے. یہ میری ذمہ داری میں نہیں آتا کہ اس کو پکڑو اس کو پکڑو. میرے اس نیب نے 167 اکاؤنٹ چیک کیے بینکوں سے, جس میں میں, میرے پورے خاندان, میرے پورے ساتھی یونین کے ایگزیکٹو کمیٹی, سب 167 اکاؤنٹس. کیا نکلا؟ کچھ نہیں. یہاں سے جاتے رہے ہیں, یہ یہاں سے میرے مخالف یونینز, میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ جاتے رہے ہیں نیب کراچی میں, میرے خلاف درخواستیں دیتے رہے ہیں. لیکن وہ سب من گھڑت کہانیاں. رزلٹ کیا ہوا؟ یہاں بھی 2017 سے لے کر 20 الحمدللہ کچھ ثابت نہیں کر سکے. کہاں وہ سونے کی دکانیں اور وہ پتہ نہیں کون سی خلا میں اڑ گئی. 2008 اور 10 لوٹ لیا, کھا لیا, تباہ ہو گئی مل, تباہ ہو گئی مل. 2008 میں تو آغاز ہوا, 2008 میں ہی تمہیں سب سے زیادہ بینیفٹ ملے. 2008 میں ہی تمہیں کیا نہیں ملا؟ 2008 سے 10 تو آپ تو میرے ساتھ کھڑے ہوتے, تصویریں بناتے تھے, یہ افسر ایسوسیشن بھی اور یہ دوسری یونین بھی, یہ ریکارڈ پہ آپ جانتے ہیں. 2008 اور 10 کے درمیان یہ تصویریں بنواتے تھے. 2008 اور 10 کے درمیان ان کو میکسیمم بینیفٹ دیے گئے. تو یہ کہتے ہیں 2008 اور 10 میں. تو پھر آپ اس وقت کیوں نہیں بولے؟ اس وقت ساتھ کیوں کھڑے تھے؟ 17 کے بعد بھی تو آپ گئے نا نیب میں, ایف آئی میں درخواستیں, یہ وہ لیٹر, جعلی لیٹر. تو اس وقت بھی چلے جاتے بھائی, کس نے روکا تھا؟ آج چلے جائیں, آج چلے جائیں. تو الحمدللہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیروکار ہیں, اور جس طرح انہوں نے اپنی یہی تو وجہ ہے ہم کیوں پاگل ہیں یا مست ہیں بھٹو صاحب کے لیے. تو ساری زندگی گزار دی ہم نے کہ انہوں نے ساری زندگی محنت کشوں کا ساتھ دیا, اور محنت کشوں کے لیے پالیسیاں بنائیں, اور محنت کشوں کو زبان دی. اور یہاں بھائی ہم کیا دے سکتے تھے آپ کو؟ آپ نے کہا ہمیں کنفرم کرو, پکا کرو. ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ پکے ہوں گے. ہم نے جدوجہد کی. اللہ کا شکر ہے کہ 2010 مئی میں لیبر ڈے پر میں ان کے بھی درجات کی بلندی کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں میر ہزار خان بجرانی صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے بھی بہت ساتھ دیا اور لیبر ڈے پر آپ کو وعدہ پورا کر دیا. کون سا وعدہ ہے جو پورا نہیں کیا؟ آپ تو یہاں تنزیہ کہتے رہے ہو, آپ ہمیں گالیاں دیتے رہے ہو, چور کرپٹ چور کرپٹ. مجھے وہ وعدہ بتائیں کہ جو میں نے آپ سے کیا ہو, ریفرینڈم میں کیا ہو اور اس کو پورا نہ کیا ہو. کسی جگہ کسی پبلک پلیس پہ آپ سے جو وعدہ کیا ہو وہ پورا نہ کیا ہو. آپ کہتے ہیں بھائی کا بھائی سے ادھار ہوتا ہے, وہ وعدہ کدھر گیا؟ کہتے ہیں نا بھائی کا بھائی ادھار سود سمیت واپس کرنے جا رہا تھا. میں نہیں بولتا ہوں, نہ جھوٹ بولتا ہوں اسٹیج سے کبھی, نہ میرے قائد نے جھوٹ بولا. میں نے کہا کہ جب صورتحال ایسی خراب ہوئی اور اسٹیل مل کرائسس کا شکار ہونے جا رہی تھی, تو ہم نے کہا کہ یہ پاکستان اسٹیل بھی ریسیشن کا شکار ہو رہی ہے. جو ریسیشن پوری دنیا میں آ رہا ہے
یہ ہماری پاکستان کی اسٹیل مل بھی اس کا شکار ہو رہی ہے. ریسیشن کی وجہ سے دنیا کی اسٹیل ملیں ڈکلائن کی طرف جا رہی ہیں, نقصانات برداشت کر رہی ہیں, ڈاؤن سائزنگ کی طرف جا رہی ہیں. تو ہماری مل بھی بہت بڑی بڑی ملیں, چائنا کی بہت بڑی ملیں, دوسری دنیا کی وہ میتل کی بہت بڑی ملیں, سب شکار تھیں تنزلی کا. تو ہمارا مذاق اڑایا گیا, نہیں یہ تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے کرپٹ ہے, انہوں نے کرپشن اس کی وجہ سے ہوا. تو پھر میں آج پوچھتا ہوں کرونا وائرس پہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ کرائسس کا شکار ہے. پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ ریسیشن کی طرف بڑھ رہی ہے تیزی سے. کیوں آپ سن رہے ہیں روزانہ کہ اتنے ہزار بندے وہاں سے نکال دیے گئے, اتنے ہزار بندے وہاں سے نکال دیے گئے, اور بڑی بڑی اسٹیبلشڈ جو اسٹیبلشمنٹ ہیں, ادارے ہیں, ان میں سے نکال دیے گئے. تو اس طرح یہ گلوبل جب سرکمسٹانسز ہوتے ہیں تو ایسی صورتحال ہوتی ہے. لیکن ہم نے تو ہمت نہیں ہاری. مجھے بتائیں کہ 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تک کون سا وہ ریٹائرڈ ملازم میرے سامنے آئے جس کو اس کے واجبات نہیں دیے گئے؟ آخری وقت تک واجبات دیے گئے, آخری تنخواہ جو انہوں نے بعد میں روکی دی گئی, پروویڈنٹ فنڈ آپ کو کم ملتا رہا, اسی گریجویٹی کے ساتھ واجبات بھی ملتے رہے. لیکن اس کے بعد اسحاق ڈار سے اگست 2013 بحیثیت فائنانس منسٹر ملاقات ہوئی, ہمارے ڈیلیگیشن کی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ تصویریں آئی تھیں اخباروں میں. اسحاق ڈار صاحب کو مینجمنٹ آف اسٹیل مل بھی بیٹھی تھی, بہت کوشش کی ان کو کنونس کرنے کی کہ ڈار صاحب اگر 25 ارب روپے آپ پاکستان اسٹیل کو ون گو میں دے دیں تو پاکستان اسٹیل چل پڑے گی, ملک کی ترقی ہوگی, آپ کا یہ پیسہ بھی ریٹرن ہو جائے گا, گورنمنٹ ایکسچیکر کی مد میں ٹیکسز کی صورت میں آپ کو بہت ریکوری ہو جائے گی, اس سے کہیں زیادہ پیسوں کی, لیکن اس کو ون گو میں دے دیں یا کمشت, جو نہیں دیے گئے. اور کیونکہ ان کا عزائم کچھ اور تھے, اس کے باوجود بھی پیپلز ورکر یونین CBA اس حکومت میں بھی کوششیں کر کے اور آپ کو سیلری کے معاملے کو لے کر چلتی رہی. میں آج آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ پھر جنرل ظہیر صاحب کو بھیجا گیا, مسلم لیگ کی یونین نے, مسلم لیگ کی حکومت نے جنرل ظہیر صاحب کو بھیجا CEO بنا کر. پھر وہ دور آپ کے سامنے ہے, آپ سب واقف ہیں کہ جنرل ظہیر صاحب نے کہا CBA پیپلز ورکر یونین نے ان کے ساتھ مل کر جدوجہد کی, ہر جگہ ہر فرنٹ پر ہمارے محنت کشوں نے محنت کی, اور مل ایک مرتبہ پھر 65% پہ آئی. تو جب یہ آئی تو پھر جسٹیفیکیشن نہیں رہتی نا کہ پرائیویٹائز کیوں کیا جائے, کیوں پرائیویٹائز کیا جائے جی جب یہ منافع کی طرف جا رہی ہے. تو پھر اسی آپ نے دیکھا کہ اسی حکومت میں 10 جون 2015 کو پاکستان اسٹیل کی گیس کاٹ دی گئی. جب ادارے کی گیس کاٹ دی جائے, آپ کے گھر کی بجلی کاٹ دی جائے اور آپ کہیں کہ روشنی ہو, کیسے ممکن ہے؟ گیس کاٹ کر وہ کہیں جی یہ تو ادارہ جو ہے وائبل نہیں ہے اور یہ یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا. میں آج آپ کو بتاتا ہوں, جنرل ظہیر صاحب نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف کو جنرل راحیل شریف کو خط لکھا
اور وقت آنے پر وہ میں خط دوں گا. اس میں لکھا کہ یہ حکومت پاکستان کا، یہ اس حکومت کا یعنی نواز شریف حکومت کا یہ کرمنل ایکٹ ہے. یعنی یہ جو گیس کٹنے والا اور پاکستان اسٹیل پر توجہ نہ دینے والا، یہ ایک کرمنل نیگلیجنس ہے. اب ایک جنرل آرمی چیف کو اس وقت لکھتا ہے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ محنت کشوں کا قصور ہے، امپلائیز کا قصور ہے اس میں. پھر چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو 15 سال سے گھر بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں. یہ کون بتا رہا ہے ان کو؟ یہ جو بھی ان کو بریف کر رہا ہے، نہ وہ ملک کا خیر خواہ ہے، نہ وہ اسٹیل مل کا خیر خواہ ہے، اور نہ وہ محنت کشوں کا خیر خواہ ہے. 15 سال سے کیسے گھر بیٹھ کے تنخواہ لے رہے ہیں؟ کون سا ادارہ سے دیتا تنخواہ؟ 15 سال سے جو آپ گھر بیٹھ کے تنخواہ جن کو دلوا رہے ہیں، وہ تو وہ ہیں جو 90% پروڈکشن دیتے رہے ادارے کی. اور یہ وہ لوگ ہیں جو 90% پروڈکشن نہیں، پھر 125 ارب روپے گورنمنٹ کو ایکسچیکر کی مد میں، ٹیکس کی مد میں دیتے رہے اپنی محنت سے کما کے. لیکن چیف صاحب، را مٹیریل لانا تو میرے ورکر کا کام نہیں ہے، یہ مینجمنٹ کا کام ہے. اور مینجمنٹ لگانا کسی بھی سی بی اے کا کام نہیں ہوتا، یہ حکومتوں کا کام ہے. مینجمنٹ کو لگا کر مانیٹر کرنا، یہ ہماری جو وزارت ہے، منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن، یہ ان کا کام ہے. ہر سی بی اے اور مینجمنٹ کی ایک لمٹس ہیں، اور وہ ایک قوانین کے تحت ہیں. وہ نہ ہم نے بنائی ہیں، جن کو ورکرز رائٹ دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں اپنے بہاف پر بارگیننگ کرنے کا، سی بی اے بنا کر وہ نہیں بناتے. وہ لمٹ جو ہیں، وہ یارڈ سٹک جو ہے، وہ ملکی قوانین کے مطابق ہے. پاکستان میں ہر فورم پر ہر شخص، میں ایک مزدور ہوں، میں اگر یہاں بیٹھا ہوں تو کسی قانون کے تحت یہاں آ کر بیٹھا ہوں. اگر محنت کش مجھے الیکٹ کرتے ہیں تو کسی قانون کے تحت الیکٹ کرتے ہیں، یا جو بھی جس منصب پہ بیٹھا ہے وہ ایک قاعدے قواعد کے مطابق چل کر وہ وہاں پہنچتا ہے. اگر پاکستان میں آئی آر اے ہے تو وہ پارلیمنٹ سے منظور ہے. بیسک رائٹس جو ہیں محنت کشوں کے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کا حق ہے، بنیادی حق ہے، اس کے تحت ہے. اور اس طرح یہ ادارے چلتے ہیں کہ جب انتظامیہ بھی اپنے حدود میں رہے اور سی بی اے بھی اپنی حدود میں رہے. اس مرتبہ 8 سال کنٹینیوٹی رہی سی بی اے کی، پیپلز ورکر یونین کی. تو مجھے بتائیں، 8 سالوں میں کوئی ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوئی؟ کیوں؟ وہ وقت بھی آیا 3 4 مہینے تنخواہ لیٹ ہوتی رہی ہے، اور اس کے باوجود محنت کش نے، جبکہ دوسری جگہوں پر 1 مہینہ تنخواہ نہیں مل رہی، 2 مہینے مل رہی، تو لوگ وہاں کے ورکرز لاٹھی چارج، اور ڈیلی ہم دیکھتے تھے، سنتے تھے. لیکن پاکستان اسٹیل کا ورکر اتنا صابر ہے، اتنا ہمت والا ہے کہ 8 سال میں ایک لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا نہیں ہونے دی. ساتھ دیا ورکرز نے. معاملات جب خراب ہوتے ہیں جب انتظامیہ اپنے حدود کراس کرے
یا سی بی اے اپنی حدود کراس کرے. تو میرے محنت کش ساتھیوں، رہ گیا سوال یہ، میں آپ کو بتاؤں کہ میں ان افسر جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ میں نے ان سے کہا، سمجھایا کہ آپ جونیئر افسر سے اے ایم بن گئے، اے ایم سے ڈی ایم بن گئے، لہذا آپ افسر کی ایسوسی ایشن کے مطابق کریں. آپ یہ نہ کہیں، آپ ایک پورا وہ تجزیہ بنا کر پیش کر دیتے ہو وزارت کو، اور کورٹوں میں جا رہے ہو کہ جی یہ دیکھو جی ورکرز کو اتنا مل رہی ہے تنخواہ، اور یہ الاؤنسز ہمیں تو نہیں مل رہے ہیں. حالانکہ کوئی چارٹر اور ڈیمانڈ ایسی نہیں ہوتی کہ جس کا انڈائریکٹ افیکٹ افسر پہ نہ آئے. جب بھی چارٹر آف ڈیمانڈ ہوتی ہے، ورکر کا جب انکریز ہوتا ہے تو اسی حساب سے پھر آفیسر کا بھی انکریز ہوتا ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کو برا کہتے ہیں نا، اس کی قیادت کو برا کہتے ہیں. پیپلز پارٹی لوٹ گئی کھا گئی، یونین لوٹ گئی کھا گئی. پاکستان کے پرائم منسٹر آف پاکستان راجہ پرویز اشرف صاحب اپنی پوری کیبنٹ کے ساتھ، کیبنٹ کے وہ لوگ جو میٹر کرتے ہیں، پالیسی ساز، اسی عبدالحفیظ شیخ کے ساتھ آپ کے درمیان آئے، اور صدر مملکت اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے 2 ارب روپے کا پیکج آپ کو دیا اور کہا کہ محنت کشو اس اسٹیل مل کو چلاؤ، اور آپ جب 50% سے کراس کر جائیں گے تو 1 ارب اور ملے گا آپ کو. اور آپ کے سامنے وہ سارا وزٹ. تو وہ وقت کا وزیر اعظم سب سے پہلے آپ کے منتخب نمائندوں کے پاس آیا، آپ کے یونین آفس میں آیا، اور پھر جب وہ 2 ارب کی تقسیم کی گئی تو اس میں آفیسرز کے پے اسکیل جو ہے وہ بھی ریوائز کیے گئے. کیسے کہتے ہیں کہ 12 کے بعد تنخواہ نہیں بڑھی ہے؟ کون ورکرز کیسے کہتے ہیں کہ 12 کے بعد تنخواہ نہیں بڑھی ہے؟ یہ تو سب ریکارڈ پہ موجود ہے. 12 کی چارٹر آف ڈیمانڈ میں آپ کی بھی بڑی ہے، ان کے وہ اسکیل ریوائز ہوئے، اس کے بعد ہوئے کہاں تھے؟ اس کے بعد کب ہوئے؟ چلیں ایسے کر لیتے ہیں. اس کے بعد کون سا انکریز ہوا؟ اس کے بعد افسر کا کیا ریلیز ہوا؟ اس کے بعد میرے ورکرز کو کیا ملا، کیا بینیفٹ ملا؟ جھوٹے وعدے، فراڈ، جھوٹی تقریریں، یہ ملا، یہ تھی تبدیلی، اس کا انتظار کر رہے تھے. تو اب بیٹھ کے ادھر پریس کانفرنس، ادھر اچھل کود، ادھر سے کودو ادھر، ادھر سے کودو ادھر، ایسا نہیں ہوتا. میں نے اسی لیے کہا تھا بیٹا کہ یہ بہت مشکل فیلڈ ہے. یہ تو آپ کو اس وقت ہمارے مخالف صرف اس لیے مخالف کہ ہم محنت کشوں کے لیے سب کچھ کرتے رہے. میں اس میں نہیں جا رہا ہوں ابھی. وہ موقع ملے گا تو آپ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کریں گے. یہ ختم ہو جائے کرونا. میں نے کہا تھا نا کہ 12 اپریل کو ختم ہوگا تو 13 کو آپ کے درمیان ہوں گا، لیکن بدقسمتی سے اس جو وبا کا شکار ہوئے تو پورا ملک ہی بند ہو گیا. اور جیسے ہی موقع ملے گا وہ بعد میں بتائیں گے کہ ہم آپ کو یاد دہانی کرائیں گے کہ ہم نے آپ کو کیا کیا دیا. تو چور ڈاکو یہ اب نہیں سنا جائے گا. اس سی بی اے میں نے کہا 95 میں بنے، پھر وہ اس کے بعد 2008 میں بنے. تو مجھے بتائیے 92 میں مجھے کیوں نظر بند کیے رکھا؟ اس وقت کون سی سی بی اے تھا؟ میں تو سی بی اے نہیں تھا، یونین کا چیئرمین تھا. 92 میں کیوں مجھے کراچی سینٹرل جیل میں، جب کوئی چارج نہیں تھا،
تو ایم پی او کے تحت ہی بند کر دیا. اس سے نکلے, ابھی باہر ہی ایک قدم نکالا تو اگلی موبائلیں کھڑی تھیں, جیسے کوئی بہت بڑا ڈکیت ہے. تو 14 سندھ کرائم کنٹرول ایکٹ کے تحت پھر دوبارہ واپس جیل. پھر اس کے بعد نوکری سے ڈسمسل. پھر اس کے بعد 6 تھانوں میں روٹیٹ کرنا اور انتہائی غلیظ اور چرسیوں اور موالیوں کے ساتھ رکھنا. وہ یہ تھانے نہیں تھے, یہ ایف آئی آر نہیں تھیں جو یہ لہراتے ہیں کہ جی یہ 18 ایف آئی آر اور 20 ایف آئی آر ہے نا, ادھر گئے اور اگلے دن گھر آ گئے. وہ ایسا نہیں تھا. اس میں تو فیملی کو بھی ملاقات کی اجازت نہیں تھی. یہ نہیں تھا کہ ادھر گئے تھانے, سیلفیاں بنائیں اور ڈال دیں اگلے دن, چلو جی سیلفی ڈال دو. تو اس لیے میرے محترم دوستو, جو پالیسی میں مختصر کرتے ہوئے میں نے آج آپ کا ٹائم اس لیے لیا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو میرے دل میں ہیں. اگر میں بھی انسان ہوں, میں ایک طویل عرصہ سے سنتا چلا آ رہا ہوں, ان نہ کردہ گناہوں کی سزا. گناہ تو وہ ہیں جو میں نے آپ کو گنوائے کہ جب بھی آپ کو دیتا ہوں وہ کہتے ہیں نیب والے آ جاؤ بھائی. یہ 4732 تو کیسے 6.7 بلین کا نقصان ہو گیا اسٹیل مل کو, جس کی گواہی ابھی عامر ممتاز نے دی. جو ریکمنڈیشن دی اس نے کہا یہ نکمے ہیں اور ہم نکالنا چاہتے ہیں, اور پھر یہ خدا کا قدرت کا قانون ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بزرگوں نے کہا ہوا ہے, ہم تو عمل نہیں کرتے. ہم نے کیا کیا میں آج آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے جس طرح ایک دوسرے کو تھپڑ مارے ہیں تیزی سے رات دن, اس نے ادارے کی امیج کو خراب کیا. ہم نے ایک دوسرے کو چور 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 کر کے اسٹیل مل کے امیج کو خراب کیا. ہم نے بیرونی لوگوں کو اسٹیل مل میں داخلے کی اجازت دی, اسٹیل مل کے امیج کو خراب کیا. ہم نے خود ایک دوسرے کے ورکرز کے خلاف خط لکھ کر اسٹیل مل کے امیج کو خراب کیا. کرپٹ. آج پورے پاکستان میں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اب پیسہ نہیں ہے. عوام کا پیسہ 30 ارب ہم دے چکے تنخواہوں میں, اب مزید ہم عوام کا پیسہ نہیں دے سکتے. یہ آپ کے بورڈ کے چیئرمین نے. اور میڈیا, پاکستان کا پورا میڈیا آپ کے خلاف. عوام میں تاثر آپ کے خلاف, میڈیا میں تاثر آپ کے خلاف. میڈیا پر بیٹھ کر وہ لوگ تبصرے کرتے ہیں پاکستان اسٹیل کے بارے میں جنہوں نے آج تک اسٹیل مل کو دیکھا ہی نہیں ہے, گزرے بھی نہیں ہیں یہاں سے. تو اب ایک آدمی فیصلہ کر دے کون سی بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ ہوئی, کہاں ہوئی ہے وہ, آپ دیکھیں نا, یہی حفیظ شیخ ہے نا. لیکن یہ حفیظ شخص ایک وقت ہوتا ہے کہ یہ حفیظ شیخ محنت کشوں کے درمیان آ کر بیٹھتا ہے اور اناؤنس کرتا ہے پیکج. اور یہی حفیظ شیخ ہے جو آج اگر اس کو 8000 کی لسٹ پٹ اپ کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے باقی بھی لے آؤ, سب کو نکالو. کیا وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اس کو فری ہینڈ نہیں دیا تھا جتنا فری ہینڈ آج ہے اس کو. وہ کون ہوتا ہے اکیلا بیٹھ کر پاکستان اسٹیل کے مزدوروں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا؟ کہاں سے آیا؟ کس نے اس کو نمائندگی دی؟ کون سی عوام نے کہ وہ اتنے بڑے فورم پہ بیٹھ کے
یہ فیصلے کرے، یا کس نے مجھے حلفیہ کہا ہے مینجمنٹ آف اسٹیل کے لوگوں نے کہ ہم نے یہ ریکمنڈیشن نہیں دی، ہم سے تو صرف لسٹیں مانگی گئی تھی بس امپلائیز کی. اور عمران خان اور تبدیلی اور ریاست مدینہ، یہ ہے یہاں پر آ کر تقریریں کی، وہی جھوٹ، فراڈ، دھوکہ لوگوں سے، اور آپ تالیاں بجا رہے تھے. آج کہاں ہے وہ عمران خان؟ آج کہاں ہے وہ اسد عمر جو کہہ رہا تھا میں ایسا ہوگا اور یہ میری ویڈیو جو ہے یہ سنبھال کے رکھنا، وزیر اعظم بنے گا میں اس کو لے کے آؤں گا، وہ یہ افتتاح کرے گا، اس کو اور ایکسپینڈ کریں گے، ریوائول ہوگا. کون سا ریوائول بھائی؟ کتنا عرصہ ہو گیا حکومت کو؟ کہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کہیں بھی یہ عامر ممتاز اور یہ جو دوسرے لوگ آئے ہیں، کہیں ایک انچ، ایک لمحہ، ایک دن کبھی آپ نے محسوس ہوا کہ یہ اسٹیل مل میں فلاں جگہ ریوائول کا کوئی کام ہو رہا ہے؟ بتائیں اپنی ایمانداری سے. تو پھر کس لیے لایا گیا تھا؟ یہ تو کہتے ہیں کہ ریوائول کے لیے آئے تھے. ریوائول تو نہیں ہے. اور اگر ریوائول اس کا نام ہے کہ 9,350 لوگوں کو یعنی سب لوگوں کو نکال دیا جائے، تو ریوائول جنات کریں گے؟ اسٹیل مل کو جاننے والے، اسٹیل مل کو سمجھنے والے، اسٹیل مل سے زندگیاں گزارنے والے، ان کو تو آپ کہہ رہے ہیں جائیں گھر، تو ریوائول جنات کریں گے؟ میں سوال کرتا ہوں، میں دلائل دینے کے لیے میں کہتا ہوں، یہ کہتے ہیں سی بی اے ختم ہو گئی ہے، میں کہتا ہوں سی بی اے ختم نہیں ہوئی ہے. میری مخالفت اپنی جگہ، لیکن انصاف لیبر یونین آج بھی سی بی ہے. تو آپ یہ 9,350 لوگوں کو نکالنے جا رہے ہو، یعنی پاکستان اسٹیل کے 9,350 خاندانوں کو تباہ و برباد کرنے جا رہے ہو، بھوک و افلاس کی دلدل میں پھینکنے جا رہے ہو. اس دور میں جب لوگوں کا اپنی عزتیں بچانا مشکل ہو گیا ہے، اپنی خاندان کے لیے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور آپ 9,350 کو بے روزگار کرنا چاہ رہے ہو. یہ تھی تبدیلی؟ یہ ہے ریاست مدینہ؟ یہ ہے سی بی اے؟ میں نے اس لیے تمہیں کہا تھا مسٹر جامڑو کہ تم بچہ جمہورہ ہو، اور 3 سال تمہارا ساتھ دیا. 3 سال تک ایک بھی تمام دوستوں کے پریشر، کارکنوں کے پریشر کے باوجود ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے خلاف کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ صورتحال کیا آنے والی ہے. یہ وہ ڈاکومنٹ ہے، یہ وہ ڈاکومنٹ ہے جو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نئی چیز ہے. 8,000 اور 9,000 میرے لیے نہیں ہے. یہ 16 فروری 2016 کو یہ منسٹری آف انڈسٹری اینڈ پروڈکشن نے یہ پالیسی بنائی تھی اور کہا تھا کہ یہ اسٹیل مل سے 8,000 لوگ جو ہیں وہ نکال دیے جائیں. اس وقت کے تمام اخبارات میں بھی آیا تھا، لیکن وہ نہیں کر سکے نا. کیوں نہیں کر سکے؟ نواز شریف کی حکومت تھی، اس سے زیادہ تگڑی حکومت تھی، کر جاتے. اس لیے نہیں کر سکے کہ پیپلز ورکر یونین سی بی اے تھی. اس لیے نہیں کر سکے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی یہ یونین ہے وہ ہے ہمارے سر پہ. اور یہ وہ پورے کا پورا پالیسی جو ہے وہ پینڈ کر دی گئی.
اور لکھا گیا لیٹر کانفیڈینشیل کہ اسٹرانگ CBA ہے. اور آج کی CBA تمہاری تو حکومت ہے. وہ کہاں گئے وہ جو ادھر آ کے یونین آفس میں تقریر کرتے تھے؟ کدھر گئے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. اور یہ جب آئی پالیسی 2016 تو میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر کے ہم سپریم کورٹ چلے گئے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ٹی وی پہ بھی آیا تھا, اور علی ظفر, بیرسٹر علی ظفر جو اس وقت سپریم کورٹ بار کے صدر تھے, ان کو وکیل کیا ایک بھاری فیس کے تحت. ایک بہت بڑا نام, سپریم کورٹ بار کا صدر. اور اس میں یہی چیزیں تھیں کہ یہ جو یہ پالیسی ہے یہ اسٹیل مل کی ریوائول, لوگوں کی تنخواہ کی کنٹینیوٹی, جاب سیکیورٹی, اور اس سے متعلق یہ چیزیں جو اس میں ہم نے پٹیشن کی. تو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ پہلے آپ سندھ ہائی کورٹ جائیں. تو وہ جو آپ کہتے ہو نا بھائی کا بھائی ادار تھوڑا کھاتا ہے, یا بیٹے کا باپ, جو میں نے کہا تھا, میں نے صحیح کہا تھا, سچ کہا تھا, میں ثابت کرتا ہوں. جب سپریم کورٹ نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ چلے جاؤ, تو سندھ ہائی کورٹ میں 3 پٹیشنیں فائل کی گئیں. ایک پٹیشن کہ یہ 4732, آپ لوگ مذاق بناتے تھے, آپ کہتے تھے یہ ہر ریفرینڈم پہ سیاست کرتا ہے, یہ ہر ریفرینڈم میں 4732 پہ ہی کیوں تلوار لٹکتی ہے, یہ ہر ریفرینڈم میں جو ہے یہ جھوٹ ہے, کچھ نہیں ہو رہا ہے, سیاست کی جاتی ہے. مجھے پتا تھا اگر یہ جھوٹ یا سیاست کر رہا ہوتا تو میں ان 3 پٹیشنوں میں ایک پٹیشن میں نیب کو کیوں پارٹی بناتا, نیب کے ان افسران کو کیوں پارٹی بناتا جو آئیو ہیں اس نئی ریگولیشن کی انکوائری میں. اور پھر وہ سٹے ہوا, نہیں کر سکا وہ, جو آج تک چل رہی ہے. اب بھی بلاتے ہیں, کرونا کے بعد پھر حاضر ہو جائیں گے. ہم تو فیس کریں گے, ہم تو بھگت رہے ہیں, آج سے نہیں بھگت رہے ہیں, لیکن اپنا فرض پورا کرتے رہیں گے. اب اگر وہ 3 کیس جن کو CBA بنتے ہی ہم نے اس سے کہا, ہینڈ بلوں میں آپ نے پڑھا ہوگا, دوستوں کے ذریعے میسج دیا کہ خدا کے واسطے یہ 3 کیس ہائی کورٹ کے ٹیک اپ کر لو. ہم CBA نہیں رہے, انہوں نے لکھ کے دے دیا تھا گورنمنٹ نے کہ بھائی یہ دے آر نو مور CBA, لہٰذا ختم کی جائے پٹیشن. اور ہم نے کہا خدا کے واسطے وہ ٹیک اپ, اور وکیل بھی ہمارا چلے گا, جاؤ وکالت نامہ سائن کر کے ٹیک اپ کر لو. اگر یہ اس وقت ٹیک اپ کر لیتے, عقل مندی کا فیصلہ, تو وہ سود سمیت آپ کے واجبات ادا ہو چکے ہوتے. اس میں یہ سارا مٹیریل تھا, آپ کی پروموشنیں, آپ کی ڈیٹ آف جوائننگ, ہر چیز اویلیبل تھی. لیکن نہیں کیا گیا کہ جی کریڈٹ ان کو نہ چلا جائے. یار کریڈٹ کے چکر میں رہو گے تو زندگی میں کچھ نہیں کر سکو گے. کریڈٹ دینے والی تو اللہ کی ذات ہے, وہ میرا سونا رب ہے, وہ دیتا ہے کریڈٹ ڈسکریڈٹ سب کو. بندہ تو کچھ بھی نہیں. آپ نے دیکھا نہیں آج جہاز میں چند سیکنڈ کے فاصلے پر زندگی اور موت تھی. چند سیکنڈ پہلے زندگی تھی, چند سیکنڈ بعد ہی موت ہو گئی. تو یہ کریڈٹ اس میں نہیں جانا چاہیے. جب میں نے کہا کہ یار یہ اپنا یہ نئی مینجمنٹ آ رہی ہے تو یہ انلیگل آ رہی ہے, ہماری انفارمیشن کے مطابق رول ریگولیشن کی وائلیشن ہوئی ہے, تو ہم نے ایک پٹیشن فائل کی سندھ ہائی کورٹ میں, میرے جن سیکرٹری حمید اللہ صاحب نے. تو بولا کہ نہیں یہ مافیا کے ایک یونین نے پٹیشن فائل کر دی ہے, میں دیکھتا ہوں کیسے روکتے ہیں ان کو جو آ رہے ہیں, یہ کنر صاحب اور کیپٹن صاحب. چلو بھی دیکھو, آپ دیکھو. اب وہ دیکھ رہے ہیں ان کو روز. اب کبھی ویڈیو میسج ہے, کبھی ملیر پریس کلب میں, اور گفتگو کیا ہو رہی ہے, گالیاں, آفیسرز کو گالیاں, گندی گالیاں, فیملی, ان کی فیملیز کو گالیاں. یہ کون سی ٹریڈ یونین ہے؟ یہ تو ٹریڈ یونین نہیں ہے.
جو میں نے پہلے کہا تھا لمٹس ہوتی ہیں ٹریڈ یونین کی بھی اور انتظامیہ کی بھی. یہ کون سے آئی آر اے میں لکھا ہے؟ ہاں یہ میں نے ضرور سنا ہے بزرگوں سے کہ جو خالی دماغ ہوتا ہے نا اس کی زبان بڑی لمبی ہوتی ہے. یہ ایسی ہے جیسے خالی برتن کھڑکتا بہت زیادہ ہے, پلے کچھ نہیں. ہاں اگر کچھ کیا ہوتا 3 سالوں میں جتنا فری ہینڈ آپ کو ملا تو آپ پریس کلب میں بیٹھ کے گنوا رہے ہوتے کہ میں نے آپ کو یہ دیا, یہ دیا, یہ دیا, یہ کیا آپ کے لیے, یہ کیا آپ کے لیے, یہ کیا. گالیاں دینے سے تو کام نہیں چلتا. مزدوروں کو تو آپ اور تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہو. دلائل ہوتے ہیں. کس یونین کو, جیسے میں نے کہا میں مانتا ہوں آپ آج بھی سی بی ہیں, عامر ممتاز نے کس یونین کو اعتماد میں لیا سی بی اے کے؟ کون سا ایگریمنٹ ہوا 9,350 لوگوں کو نکالنے کا؟ کہاں ہے ایگریمنٹ؟ پھر کیا کرنے جا رہے ہو اسٹیل مل کے ساتھ؟ کس کو بتایا کہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ چوروں کی طرح کیوں کام کر رہے ہو؟ یہ ڈاکہ کون ڈالنے جا رہا ہے اسٹیل مل پہ؟ ہم نے پہلے بھی نہیں ڈلنے دیا تھا, ہم انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں ڈلنے دیں گے. مجھے بتائیں نا کون سا ایگریمنٹ کیا ورکر سے؟ چلو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا آرگومنٹ مان لیں کہ اگر یہ یونین جو موجودہ سی بی اے تھی, یہ اگر سی بی اے نہیں ہے تو باقی ٹریڈ یونین, اگر آپ اس کو انا کا مسئلہ بنا رہے ہو تو پھر تمام ٹریڈ یونین رجسٹرڈ ٹریڈ یونین کے ساتھ بیٹھ کے ایگریمنٹ کرنا چاہیے. پھر اگر وہ مائنس ہے تو تمام اسٹیک ہولڈر ہے یونینز, آپ کلیکٹیو ان سے ایگریمنٹ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو مزدوروں کے ساتھ یا افسران کے ساتھ, امپلائز, ٹوٹل امپلائز کے ساتھ. کدھر لے کے جا رہے ہو اسٹیل مل کو؟ کہیں واضح ہے؟ عامر ممتاز کی اس بورڈ کے جو منیٹڈ ہے, جو اخباروں میں آ رہا ہے, اس میں ہی کہاں ہے کہ کیا ڈائریکشن ہے؟ اسٹیل مل کو کدھر لے جا رہے ہو بھائی؟ پرائیویٹائز کر رہے ہو؟ آنسر از نتھنگ. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف لے جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں, گول مول, کوشچن مارک. تو کون سا فارمولا طے کیا ہے؟ ریوائول کے لیے رشین آفرز موجود ہیں. چائنا, آپ نے اتنا گورنمنٹ کا پیسہ تباہ کیا چائنا کے وزٹ کر کے فیملیوں کے ساتھ, تو کیا ہوا ان کا؟ وہ روڈ شوز کہاں گئے؟ تو کرنا کیا چاہ رہے ہو اسٹیل مل کے لیے؟ تو اسٹیل مل کے لیے کرنا چاہ رہے ہو اور اس کے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو کس کھائی میں آپ دھکا دینا چاہ رہے ہو؟ یعنی پہلے ان کو بے روزگار کرو, پھر اس کو کیا دے رہے ہو؟ کچھ نہیں. ادارے پرائیویٹائز ہوئے ہیں پاکستان میں, بہت سارے ادارے پرائیویٹائز ہوئے ہیں, لیکن ایک کلیئر کٹ پالیسی کے تحت ہوئے نا. اگر پی ٹی سی ایل ہوا تو پی ٹی سی ایل کے نمائندوں کو بٹھایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ بھائی یہ ہم پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہیں, یہ پیکج ہے, کس نے اویل کرنا ہے, کس نے نہیں کرنا, اور کون ریکوائرمنٹ ہے ٹیکنیکل, انسان ہی چلائیں گے, اس کو ریوائیو کریں گے. کے الیکٹرک ہوا, کے ای ایس سی, تو بیٹھ کے طے کیا گیا, اس کے تحت لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا گیا. ٹھٹھا سیمنٹ ہے, پرائیویٹائز کر رہے تو طے کیا گیا. کے ٹی سی کچھ طے نہیں کیا, فارغ, لوگ ڈیوز کے لیے مر گئے. آر ای سی پی کیا ہوا وہاں کے لوگوں کے ساتھ؟ تو میرے محنت کش ساتھیوں, یہی کچھ پاکستان اسٹیل بالکل بلائنڈ. اور اب یہ دیکھیں کہ اتنی بڑی خبر کہ 9,350 افراد نہیں, خاندان, کتنی بڑی تعداد, اور پھر ان سے منسلک جو کاروبار کرنے والے ہیں یہاں لاکھوں افراد کو یہ کس دلدل میں دھکیل رہے ہیں. یہ ریاست مدینہ نہیں, یہ تو کوئی فراڈ کی ریاست ہے.
دھوکے کی ریاست ہے. اگر آپ کو یہی تبدیلی دیکھنی تھی تو پھر بہت اچھا فیصلہ کیا تھا آپ نے. 12 اپریل 2017 کو بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا. آج دیکھیں نا جو سرکولر آیا, یعنی کرونا وائرس جب سے آیا ہے پورے پاکستان کے تمام ادارے وہ سلو ہو گئے ہیں, اور صرف ترجیحی بنیادوں پر جو چیز ہے بس وہ, باقی سب سلو. لیکن پاکستان اسٹیل کے معاملے میں پاکستان اسٹیل کا بورڈ آف ڈائریکٹر, پاکستان اسٹیل کے انڈر جس کے انڈر میں چلتی ہے وہ منسٹری آف انڈسٹریز, ECC, وہ نارمل حالات سے بھی فاسٹ ہو گئے. یعنی وہ ویڈیو لنکس پہ ہی بورڈ میٹنگیں ہو رہی ہیں. یار کو خدا کا خوف کرو. یہ وہ ادارہ جس کو بننے میں 12 سال لگے تھے, سینکڑوں شہیدوں نے اس کی کنسٹرکشن میں اپنا خون دیا, اور آپ ویڈیو لنکس پہ اس کا مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہو. تو شرم آنی چاہیے. اور اب آج جو سرکولر دے دیا کہ جی 11 جون تک ایکسٹینڈ کر دی چھٹی, اور ٹرانسپورٹ ختم, افورڈ نہیں کر سکتے, کینٹینز ختم, افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد 15 دن روٹیشن کریں گے, 15 دن ایک آئیں گے, 15 دن دوسرے آئیں گے جو ہم بتائیں گے. اور جو آگے نہیں لکھا وہ یہ ہے کہ پھر 15 دن کی تنخواہ دیں گے, پھر اس کے بعد وہ بھی گھر بٹھا دیں گے, پھر آپ کو فارغ کر دیں گے, پھر آپ کورٹوں میں خوار ہوتے رہیں. جس طرح بیچارے یہ ڈیوز لینے والے ہمارے سینئر ساتھی, میں اپریشیٹ کرتا ہوں راؤ ذوالفقار صاحب کو, میں اپریشیٹ کرتا ہوں عمر باقی کو, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان دوستوں کو جو ان کا ساتھ دیتے رہے, سہارا بنے ریٹائرڈ امپلائیز کا, اور ایک سٹرگل کی, اور اللہ پاک نے ان کو کامیابی دی. مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اسی طرح اس سے کٹھن مرحلہ آپ کے ساتھ آنے والا ہے میرے محنت کش ساتھیوں. جو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے, چیف جسٹس صاحب, آنریبل چیف جسٹس صاحب, جس کے ریمارکس ہم سنتے ہیں زرداد عباسی کیس میں, اس میں وہ انتہائی اہم ہے. ان کے ریمارکس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بورڈ آف ڈائریکٹر کے چیئرمین نے یہ ساری سازش تیار کی. ان کے ریمارکس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن نے ساری سازش تیار کی. اور آگے حفیظ شیخ کو تو اللہ دے, وہ تو IMF کے ایجنڈے کو پورا کریں گے. عمران خان صاحب خاموش. یعنی میں کل پرسوں سن رہا تھا کہ وہ اصل میں ہم اس لیے کرونا کو وہ لفٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو غریب لوگ ہیں, یہ دہاڑی والے لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, بیچارے بے روزگاری پھیل جائے گی, یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اس لیے تو یہ 9,500 محنت کش ایک عرصہ سے اپنی نوکریاں سر انجام دے رہے ہیں. وہ بے روزگاری نہیں ہے, یہ کسی اور ملک میں رہتے ہیں, ان کے وزیر اعظم آپ نہیں ہیں. اور وہ تقریریں کرنے والے جو آ کے ادھر روز تقریریں کرتے تھے, وہ تو اتنی بے حسی میں نے آج تک کسی حکومت میں نہیں دیکھی. تو میرے محنت کش ساتھیوں, میں مختصر اس لیے کروں گا کہ پھر کسی وقت زیادہ لمبی بات ہو گئی, بات کریں گے. ابھی جو یہ سپریم کورٹ کا سب سے بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے, اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہے. اب میں کیا کروں, اتنے نااہل, اتنے بے وقوف اور نااہل لوگ ہیں جو اس وقت آپ کی CBA میں, جو آپ نے خود فیصلہ کیا, آپ کے فیصلے کو تو ہم نے تسلیم کیا.
کہ کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، وہ ہائی کورٹ چلے گئے. کیس سپریم کورٹ میں ہے. وہ کل بتا رہے تھے، ویڈیو وہ بنوا رہے تھے وہی کہ جی ہم ہائی کورٹ چلے گئے. کیس تو ادھر چل رہا ہے، آپ ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو اسی طرح اچھل کود کر کے، لوگوں کو گالیاں دے کے، بڑی تکلیف میں تقریریں کر کر کے اس نے اسٹیل مل کو ان حالات پہ پہنچا دیا. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ دیکھو بھائی، اسٹیل مل جیسی تمہیں دے رہے ہیں ویسی واپس چاہیے. لیکن کیا ویسی واپس رہی؟ کیا 2017 سے لے کے اب تک سوائے ٹینشن کے، سوائے چند لوگوں کے جن کو ریلیز چاہیے، اوورآل آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کوئی قسم کھانے کے لیے 1 روپے کا بینیفٹ دے دیتا، کچھ جو دے کے آئے تھے ہم اسی کو سیکیور کر لیتا، صرف اپنی ذاتی مراحت کے لیے، بندر کی طرح ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر سب. اب میں آخر بات آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستو، یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس میں عامر ممتاز اینڈ کمپنی، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اور کچھ بھی نہ ہو. جیسے میں نے کہا نا کہ کوئی پالیسی نہیں ہے، نہ پرائیویٹائز ہے، نہ پبلک پرائیویٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ. یہ چاہتے ہیں اسٹیل مل مردہ رہے، اسی طرح رہے، نہ ریوائول نہ، کیونکہ اس میں ان تمام پرائیویٹ ملوں کا فائدہ ہے. جتنے عرصہ سے پاکستان اسٹیل کی گیس ڈسکنیکٹ ہے، اتنے عرصہ سے اربوں روپے کما رہے ہیں یہ پرائیویٹ ملز والے. آپ دیکھ رہے ہیں ان کے روز دن بدن ان کی پبلسٹی، اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور جب آپ کی اسٹیل مل تھی تو یہ کوئی بھی نہیں تھا. تو ان کی ترجیحات ہے کہ یہ اس کو بند رکھو بس، جس کے لیے یہ رزاق داؤد اور عامر ممتاز اور یہ لوگ امپورٹ کیے گئے. اور پھر آگے حفیظ شیخ، پھر آئی ایم ایف کی پالیسیاں. آئی ایم ایف کی پالیسی تو ہمارے دور میں بھی تھی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی تھی، محنت کشوں کی دوست، محنت کشوں کو ہر دور میں بینیفٹ دینے والی. جب گیس کٹی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آؤ چلیں، تو آپ میں سے وہ رہنما، انقلابی رہنما اسٹیل مل کے جنہوں نے مخالفت کی تھی مظاہرے کی، کیمپ لگایا کہ بھائی اسٹیل مل کی گیس کا مقصد ہے شارہ کٹنا، تو مذاق بنایا گیا. اور اس کا اگر اس دن پارٹیسپیٹ کرتے ہمارے ساتھ، سی بی اے تو ہم بھی تھے نا، تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اور پھر وہ جو 2017 میں اکٹھے ہو کر سارے، پھر وہ آج کہاں ہیں؟ وہ ایک ایک کر کے وہ اس کو سنبھالے نا، بچے جمہوریہ کو ایک ایک کر کے وہ بھی غائب، بے یار و مددگار. ادھر پارٹی اس کا ساتھ نہیں دیتی اس کی، ادھر یہ ساتھ نہیں دے رہے. بہرحال میں آخر میں آپ سے چند گزارشات یہ کرنا چاہوں گا کہ انسان کو جو بھی ملتا ہے نا، وہ اس کے رب کی طرف سے ملتا ہے. ہمیں جو کچھ مل رہا ہے ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مل رہا ہے. ہم نے ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ہم نے ایک دوسرے کو تھپڑ مارے، ہم نے ایک دوسرے سے منافقت کی، ہم نے ایک دوسرے سے فراڈ کیا، ہم نے ایک دوسرے سے جھوٹ بولا، ہم نے اللہ پاک کے حضور نافرمانی کے ساتھ ساتھ، احسان فراموشی کے ساتھ ساتھ ناشکری کی. اور ناشکری تو اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ ان تمام اعمال کا نتیجہ ہے کہ جو ایک پرسکون زندگی آپ کو ملی، ایک جاب سیکیورٹی کی صورت میں، ایک بہترین رہائش کی صورت میں، ایک پرسکون رہائش کی صورت میں، یہ سب آپ سے چھیننے کی ایک سازش تیار ہو چکی ہے. یہ 15 دن پھر آدھی تنخواہ، پھر فارغ، پھر آپ سے اسٹیل ٹاؤن وہ، اور یہ کہ چلو بھائی
بھاگ جاؤ یہاں سے، خالی کرو. تو یہ صورتحال ہے. اب مسئلہ ہے اپنے گھر کا. لہٰذا میں تو آج اپنے دل سے جو باتیں جو مجھے شکایت تھی میں نے آپ کو سامنے رکھی. جو آپ کو شکایت، انسان ہوں، بہت سارے کام نہیں کر سکا ہوں گا، غلطیاں بھی ہوئی ہوں گی، بہت غلطی ہوئی ہوگی، لیکن دانستانی میں نے مل کو کبھی نقصان نہیں پہنچانے دیا. میرے ساتھیوں نے میرے ساتھ جیل میں بھی رہے، میرے ساتھ اذیتوں میں بھی رہے، اور آج بھی میرے ساتھ ہیں. شارٹ کٹ لیڈری نہیں ہے، ایک پروسیس کا نام ہے، ایک جد و جہد کا نام ہے. اور جس پارٹی سے میرا تعلق ہے وہ تو جد و جہد ہی جد و جہد ہے ہر دور میں. اپنی حکومت ہو تب جد و جہد، اپوزیشن ہو تب جد و جہد. تو پیپلز ورکر یونین کا بھی یہ حال ہے. جب سی بی اے بنی تو بے انتہا لوڈ مسائل کا، جتنے کر سکتے تھے کیے، اپنے حیثیت سے زیادہ کیے. جو نہیں کر سکے تھے وہ اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں، لیکن نیک نیتی سے کیے، محبت کی، محنت کشو تم سے. میں نے عشق کیا، لیکن جواب میں کیا ہوا؟ میں نے اپنا بھی دل کھول کے رکھا. ہیرو کا شوق نہیں ہے، ہیرو بنے جس نے بننا ہے. ہم بہت بن لیے ہیرو. ہاں، اب جو گھر کا مسئلہ ہے تو گھر تو اپنا ہے نا. میں آج آپ کو گواہ بنا کے، کوئی افسر ہو یا کوئی ورکر ہو، میرا بدترین مخالف ہو، کوئی بھی افسر یا ورکر، میں آج اس جمعۃ الوداع کے موقع پر میں اس کو اپنی جانب سے بالکل اپنے دل کی گہرائی سے معاف کرتا ہوں، اور اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ پہلے گھر کو بچاؤ. اور ہم بچا سکتے ہیں. ہم اس لیے بچا سکتے ہیں کہ رزق اللہ کا وعدہ ہے. ہم اگر بے روزگاری کے خلاف اٹھیں گے اور اچھے کام کے لیے چلیں گے تو اللہ کی مدد شامل ہوگی. اور ہمیشہ ہوئی ہے، میرا تجربہ ہے، ہمیشہ اللہ کی مدد شامل ہوئی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ یہ مل جب بھی اس پہ بری نظر پڑتی ہے تو بری نظر والا خود غائب ہو جاتا ہے. تو اٹھو. اور خاص طور پہ میں میسیج دے رہا ہوں ان رجسٹرڈ ٹریڈ یونینز کو کہ فوری طور پہ یہ عید کی چھٹیوں میں آپ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھیں فوراً وداؤٹ ڈیلے، اور اس کو کہیں کہ جی یہ کیس نمبر فلاں فلاں، آنریبل کورٹ سے گزارش کریں، آنریبل چیف جسٹس سے گزارش کریں کہ کوئی بھی فیصلہ، ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، ہمیں سنے بغیر کوئی فائنل فیصلہ نہ کیا جائے. کیوں؟ کہ وہاں سب وکیل موجود ہیں. جو اصل ملازمین ہیں وہ تو ایک آدمی کی پروموشن کا ایشو پہ بات کہاں چلی گئی، یہ بعد میں بتاؤں گا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو ان کی کون سنے گا؟ یک طرفہ کارروائی. اور خدا نہ خواستہ سپریم کورٹ سے اگر فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو سوچو. تو اس لیے ہر ٹریڈ یونین اپنی ذمہ داری کے ساتھ رجسٹرار آف سپریم کورٹ کو فوراً ایک لیٹر لکھ دے کہ سر اس فیصلے میں، اس کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہمیں بھی سنا جائے. ہم اس ادارے کی یہ رجسٹرڈ یونین ہے، اور مجھے امید ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں بالکل آواز کو دبا دیا جائے. اور آواز دبائیں گے تو پھر یہ نیوٹن لا کے تحت اسی طاقت سے واپس آئے گی. میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں آپ تمام دوستوں سے کوئی ایسی کوئی بات ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن اب وہ وقت نہیں ہے. ہم نے بہت اپنے آپ کو آپس میں دستے گرباں ہو کر بہت پیچھے چھوڑ دیا.
آئیں مل کر اپنے اس ادارے کے لیے جدوجہد کریں، دل و جان سے کریں، اللہ کو گواہ بنا کے کریں۔ جب یہ ساری چیزیں لے کر ساتھ چلیں گے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ میرا مالک کہاں کہاں سے مدد دے گا۔ جی بھٹو، بہت بہت شکریہ۔